بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے درجہ مولوی میں سراجی نشان میں شامل ہے، جس میں عصبہ کا بیان آج شروع کیا جا رہا ہے۔ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ عصبہ وہ ہے میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر نہ ہو، متعین نہ ہو۔ یہ عصبہ کی تعریف میں نے بلیک بورڈ پہ لکھ دی ہے کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن حدیث میں مقرر نہ ہو بلکہ تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لے اور ذوی الفروض کے ساتھ باقی مال لے لے، یعنی جو اصحاب فرائض ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے ان کو پہلے حصہ مل جائے، حصہ ملنے کے بعد جو مال بچ جائے وہ عصبہ لے لیتا ہے۔ تو عصبہ کہتے ہیں کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن حدیث میں مقرر نہ ہو اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لے، اصحاب فرائض کے ساتھ بقیہ مال لے لے۔ یہ عصبہ جو ہے یہ عاصب کی جمع ہے۔ عصبہ عاصب کی جمع ہے اور اس کی جمع الجمع عصبات آتی ہے۔ تو آپ نے عصبہ کی تعریف سنی، اس کے بعد آئیے کہ عصبہ کی دو قسمیں ہیں۔ یہ بات بھی پہلے والے سبق میں بتائی گئی ہے کہ عصبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی اور ایک ہے عصبہ سببی۔ آپ دیکھیے یہاں بلیک بورڈ پہ لکھ دیا گیا عصبہ کی دو قسمیں ہیں، پہلا عصبہ نسبی، دوسرا عصبہ سببی۔ اب عصبہ نسبی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ عصبہ ہیں جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو، یعنی جیسے کہ بیٹا، تو بیٹے میت سے کیا ہے؟ ولادت کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے یعنی اس کی ولادت سے اس کا وجود عمل میں آیا ہے۔ اور عصبہ سببی وہ عصبہ ہیں جن کا میت سے اطاعت یعنی آزادی کا تعلق ہو، یعنی کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد کردہ غلام کا اگر کوئی وارث نہیں ہے، نہ عصبہ نسبی ہے، نہ اصحاب فرائض ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو عصبہ سببی ہے یعنی اس کا آزاد کردہ آقا، یعنی اس کو جس نے آزاد کیا ہے یعنی اس کا آقا، تو اس کے آقا کو حصہ ملے گا۔ تو اس باب میں یعنی عصبہ کے اس باب میں اسی چیز کو بتایا جائے گا کہ عصبہ کون کون لوگ ہیں اور کن کو کب حصہ ملے گا، کون کس پر مقدم ہوگا، کون مؤخر ہوگا، کون حصہ پائے گا اور کون حصہ نہیں پائے گا۔ اس سبق میں اسی کو بیان کیا جائے گا۔ العصبات النسبیہ، باب العصبات، یہ باب عصبات کے بیان میں نے بتایا کہ عصبہ یہ جمع الجمع ہے۔ عصبہ عاصب کی، عاصب واحد ہے، اس کی جمع عصبہ ہے اور اس کی جمع الجمع یہ عصبات ہیں۔ تو العصبات النسبیہ، عصبہ نسبیہ تین ہیں۔ اب آپ کو بتایا گیا کہ عصبہ دو طرح کے ہیں، عصبہ کی دو قسمیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ اب اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں، عصبۃ بنفسک وعصبۃ بغیرک وعصبۃ مع غیرک۔ یعنی عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں، عصبہ بنفسی، عصبہ بغیری اور عصبہ مع غیری۔ اب صاحب کتاب عصبہ بنفسی کی تعریف کر رہے ہیں کہ عصبہ بنفسی کس کو کہیں گے؟ اما العصبۃ بنفسی فکل ذکر لا تدخل فی نسبته الی المیت انثی، کہ ہر وہ مذکر کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں خاتون حائل نہ ہو، درمیان میں خاتون کا واسطہ نہ ہو۔ ہر وہ مذکر کہ اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں خاتون کا واسطہ نہ ہو۔ اب اس کی مثال کہ درمیان میں خاتون کا واسطہ نہ ہو، جیسے آپ بیٹا لے لیجیے کہ بیٹا کی نسبت جب باپ کی طرف کریں گے تو وہ تو براہ راست ہے، اس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اس سے نیچے آ جائیے پوتا، کہ پوتے کی نسبت جب میت کی طرف جوڑیں گے تو درمیان میں خاتون کا واسطہ نہیں ہوتا، لڑکی کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ لڑکے کا واسطہ ہوتا ہے، یعنی باپ کا واسطہ ہوتا ہے، پھر اس کے واسطے سے وہاں تک پہنچا جاتا ہے۔ تو پوتا کی نسبت جب میت کی طرف کرتے ہیں تو درمیان میں لڑکے کا واسطہ ہوتا ہے، لڑکی کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ دادا کی مثال لیجیے کہ دادا کی نسبت جب میت کی طرف جوڑتے ہیں تو درمیان میں ماں کا واسطہ نہیں ہوتا بلکہ باپ کا واسطہ ہوتا ہے، مذکر کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو عصبہ بنفسہی کی تعریف یہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ مذکر کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی خاتون کا واسطہ نہ ہو، اور جس میں درمیان میں کسی خاتون کا واسطہ آ جائے
تو وہ اسبہ نہیں ہو سکتا، وہ اسبہ نسبی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی مثال لیجیے، مثلا نواسے کی نسبت جب میت کی طرف آپ کریں گے تو درمیان میں لڑکی کا واسطہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا بیٹا وہ نواسا ہوا کرتا ہے، تو میت سے جب نواسے کا رشتہ ہم جوڑیں گے تو درمیان میں لڑکی کا واسطہ آتا ہے، لہذا یہ نواسا اسبہ نسبی نہیں، اسبہ بنفسی نہیں ہوگا، یہ نواسا اسبہ بنفسی نہیں ہوگا۔ اسباب اس لیے کہ اسباب نفسی کی تعریف ہوا ہے کہ ہر وہ مذکر کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں کسی خاتون کا واسطہ نہ ہو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نسبی اسباب نفسی یہ بھی اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ اولاً اسباب، غور کیجیے عزیز طلبہ، اولاً اسبہ کی 2 قسمیں، اسبہ نسبی، اسبہ سببی۔ پھر اسبہ نسبی کی 3 قسمیں بتائی جا رہی ہیں، اسباب نفسی، اسباب غیری، اسباب غیری۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسباب نفسی جو اسبہ نسبی کی پہلی قسم ہے، اسبہ نسبی کی پہلی قسم اسباب نفسی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسباب نفسی کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ وہ 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ وہم اربعۃ اصناف، اس اسباب نفسی کی 4 قسمیں ہیں۔ جزء المیت، میت کا جز، میت کا جز کون ہوا؟ میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک آپ چلے جائیے، یہ سارے کے سارے میت کے جز کہلاتے ہیں۔ تو میت کا جز یعنی میت کی اولاد میں مذکر اولاد، پھر مذکر اولاد کی مذکر اولاد، تو گویا کہ میت کا لڑکا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک یہ چلے جائیے، یہ اسباب نفسہی کی پہلی قسم میں یہ داخل ہے، جزء میت یعنی میت کا جز، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک۔ اس کے بعد آ جائے وَأَصْلُهُ، اور میت کی اصل میں کون آتا ہے؟ میت کے اصل میں آتا ہے باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر تک آپ چلے جائیے، یہ سب میت کی اصل ہے۔ تو پہلے اسباب نفسی کی پہلی قسم ہوئی میت کا جز یعنی بیٹا، پوتا، نیچے تک، اور اس کے بعد دوسری قسم ہوئی اصلہ یعنی میت کی اصل یعنی دادا، پردادا، لکڑ دادا، اوپر تک چلے جائیے، تو یہ میت کی اصل جو ہے یہ اسباب نفسی کی دوسری قسم میں ہے۔ وَجُزْءُ أَبِيهِ، اور میت کے باپ کا جز یعنی میت کے باپ کا بیٹا۔ میت کے باپ کا بیٹا کون ہوگا؟ تو میت کے باپ کا بیٹا وہ کون ہوگا؟ بھائی ہوگا اس کا، میت کا کون ہو جائے گا؟ وہ بھائی۔ تو اسی طرح سے بھائی ہے، پھر بھائی میں بھی حقیقی اور اللتی، یہ دونوں بھائی اسبا میں آتے ہیں۔ آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ تیسرا بھائی جو اختیافی بھائی ہے یہ اسبا میں سے نہیں ہے، چونکہ اسبا کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ وہ جن کو رشتہ دار جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہ ہو، تو حقیقی اور اللتی بھائی کے حصے قرآن اور حدیث میں مقرر نہیں ہے۔ اختیافی بھائی کا حصہ چونکہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے اس لیے وہ اسباب میں شامل نہیں ہے۔ یہاں جو جزء ابی المیت کی بات کی جا رہی ہے کہ میت کے باپ کا جز یعنی میت کے باپ کی اولاد، تو اس سے مراد بھائی ہے، بھائی خواہ حقیقی ہو یا بھائی اللتی ہو، دونوں طرح کے بھائی اس میں شامل ہیں۔ پھر اگر بھائی نہ ہو تو بھائی کا لڑکا یعنی بھتیجا، پھر بھتیجا سے نیچے چلے جائیے یعنی بھائی کا پوتا، اس طریقے سے نیچے تک وہ اس صنف میں داخل ہوں گے۔ تو اسباب نفسی کی پہلی قسم ہوئی جزء میت یعنی میت کا جز، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، نیچے تک۔ دوسری قسم میں اصل میت یعنی میت کی اصل یعنی باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ اس کے بعد تیسری قسم میں ہے جزء ابی المیت، میت کے باپ کا جز یعنی بھائی، حقیقی بھائی، حقیقی بھائی نہ ہو تو اللتی بھائی ہے، تو پھر اگر حقیقی بھائی کا بیٹا ہے تو وہ اس طرح سے نیچے تک یہ معاملہ جاتا رہے گا۔ اس کے بعد اس کی چوتھی قسم کر رہے ہیں وَجُزْءُ جَدِّهِ، اور اس کے میت کے دادا کا جز۔ میت کے دادا کا جز کیا ہوگا؟ تو میت کے دادا کا جز یعنی میت کے دادا کا بیٹا کون ہوگا؟ میت کے دادا کا بیٹا چچا ہوا۔ دادا کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ دادا کا بیٹا وہ چچا ہوا کرتا ہے، اس لیے چچا میں بھی اللتی چچا، اختیافی چچا، یہ دونوں چچا اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں یہ چچا پھر چچا نہ ہو تو ایسے طرح چچا کا لڑکا ہے یعنی چچا زاد بھائی، یہ ان کو حصہ ملے گا۔ یہ جو اسباب نفسی کے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں، 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ان میں بھی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے جو حصہ ملے، اگر فرض کیجئے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے بیٹے کو بھی، باپ کو بھی اور
چچا کو بھی، بھائی کو بھی، تو ایسی صورت میں لڑکا اسبہ ہوگا، چونکہ لڑکا پہلی قسم میں ہے اور پہلی قسم تینوں قسموں پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ یہ جو ترتیب بتائی گئی، جزء میت، اصل میت، جزء ابی المیت، جزء جد المیت، یہ جس طریقے سے ترتیب بتائی گئی ہے اسی طریقے سے یہ ترتیب وراثت کے لینے میں بھی قائم رہے گی۔ یعنی سب سے پہلے مقدم پہلی قسم ہوگی، یعنی پہلی قسم اگر ہے بیٹا پوتا کوئی بھی ہے تو ایسی صورت میں باپ اسبہ نہیں ہوگا، اسی طرح دادا اسبہ نہیں ہوگا، چچا اسبہ نہیں ہوگا، بھائی اسبہ نہیں ہوگا، ان کو بحیثیت اسبہ حصہ نہیں ملے گا۔ حصہ کس کو ملے گا؟ یعنی جزء میت میں جو ہے بیٹا یا پوتا ہوا ہے اس کو ملے گا۔ اگر پہلی قسم نہیں ہے، دوسری اور تیسری اور چوتھی قسم ہے، یعنی باپ، چچا اور بھائی ہے، تو ایسی صورت میں باپ کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ اب یہ دوسری قسم ہی مقدم ہوگی ان دونوں قسموں پر، یعنی تیسری اور چوتھی قسموں پر دوسری قسم مقدم ہوگی۔ اگر پہلی اور دوسری قسم نہیں ہے بلکہ تیسری اور چوتھی قسم ہے، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ بھائی کو چھوڑ جاتا ہے اور چچا کو چھوڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھائی کو حصہ ملے گا اور چچا کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بھائی تیسری قسم میں ہے اور تیسری قسم چوتھی قسم پہ مقدم ہے، چچا چوتھی قسم میں آتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الاقرب فالاقرب، یعنی ان کے درمیان الاقرب فالاقرب کا اصول جاری ہوگا کہ جو قریب کا ہوگا اس کو حصہ ملے گا، جو دور کا ہے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ بیٹے کو چھوڑ جاتا ہے اور پوتے کو چھوڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹا اور پوتے میں مقدم کو اقرب کون ہے، قریب کون ہے میت سے؟ تو میت سے زیادہ قریب بیٹا ہے، بیٹے کے واسطے سے آدمی پوتا تک پہنچتا ہے، تو جب بیٹا قریب ہوا تو بیٹے کو حصہ ملے گا، پوتا کو حصہ نہیں ملے گا، پوتا محروم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب باپ اور دادا ہو، اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ باپ اور دادے کو چھوڑ جاتا ہے، تو باپ چونکہ میت سے قریب ہے اور دادا دور کا ہے، اس لیے باپ کو حصہ ملے گا اور دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ تیسری مثال لیجئے کہ بھائی ہو اور بھتیجا ہو، تو ایسی صورت میں بھائی چونکہ میت سے قریب ہے، بھتیجا میت سے دور ہے، اس لیے بھائی کو حصہ ملے گا، بھتیجا کو حصہ نہیں ملے گا۔ آپ اس کی ایک اور مثال لیجئے کہ چچا ہو اور چچا بھائی ہو، تو ایسی صورت میں میت سے زیادہ قریب چچا ہے نہ کہ چچا دار بھائی، اس لیے الاقرب فالاقرب کا اصول جاری کرتے ہوئے جو زیادہ قریب ہوگا وہ مستحق ہوگا، جو دور کا ہوگا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ اس اصول کو جاری کرتے ہوئے جو قریب کا ہوگا اس کو حصہ ملے گا، جو دور کا ہوگا اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ یرجحون بقرب الدرجہ، تو درجے کے اعتبار سے اس کو ترتیب دی جائے گی، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں ان میں کس طریقے سے کس ترتیب سے وراثت بٹے گی، تو کہہ رہے ہیں آنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، یعنی میری مراد اس سے کہ وراثت کے حقدار زیادہ حقدار وہ ہیں جو میت کا جز ہے، یعنی جزء میت یہ سب پر مقدم ہے۔ اور جزء میت کون لوگ ہیں؟ البنون، یعنی بیٹے، ثم بنوہم، پھر بیٹوں کی اولاد، بیٹوں کے بیٹے، وَإِن صَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہو، بیٹا پوتا پر پوتا لگڑ پوتا نیچے تک چلے جائیے، ثم اصلہ، پھر میت کا اصل اے الاب یعنی باپ، ثم الجد، پھر دادا اے ابو الاب یعنی دادا، وَإِنْ عَلَا، اگرچہ اوپر تک ہو، یعنی دادا پردادا، یہ اوپر تک یہ دوسرے قسم میں آتا ہے، یہ دوسرے درجے میں آتا ہے۔ ثم جزء ابی، پھر میت کے باپ کا جز، یا الاخوہ یعنی بھائی، ثم بنوہم، پھر بھائی کی اولاد، بھائی کے لڑکے، وَإِنْ صَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہو، بھتیجا، بھتیجا کا لڑکا، اس طرح سے نیچے تک۔ ثم جزء جدہی، پھر میت کے باپ کا جز، میت کے دادا کا جز، الاعمام، دادا کا جز کون ہوگا؟ وہ چچا ہوگا۔ ثم بنوہم، پھر ان کے چچا کے لڑکے، وَإِنْ صَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہو۔ تو یہ پوری ترتیب اس کی بتائی گئی کہ جزء میت میں کون ہے، اصل میت میں کون ہے، جزء ابی المیت میں کون ہے اور جزء جد المیت میں کون ہے۔ یہ پوری تفصیل اس وقت اس میں بتا دی گئی ہے، آپ کو آپ کے ذہن نشے کرا دی گئی ہے۔ پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسبہ بنفسی، اسبہ بغیری، اسبہ مغیری، اور اسبہ بنفسی کی 4 قسمیں ہیں، جزء میت، اصل میت، جزء ابی المیت، جزء جد المیت۔ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں۔ جب آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں گے تو ان میں سے کس کو حصہ ملے گا اور کون محروم ہوگا، آپ کو وہ بات فوراً ذہن میں آ جائے گی کہ فلاں کو حصہ دینا ہے اور فلاں کو محروم کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ اسباب کی ترتیب میں آپ کو کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو اس سبق میں کوئی دقت اور دشواری ہو
کوئی اعتراض آپ کا ہو تو کامنٹس باکس میں اسے ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کے تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔